آپ کا فیوریٹ ڈرامہ مجھے پریزاد بہت اچھا لگا، وہ میں نے 3-4 بار دیکھ چکا ہوں۔ میں بدقسمتی سے اپنی قوم کے بچوں کو ابھی تک یہ نہیں سکھا سکا کہ کاکا ایک موٹر سائیکل پہ 3 نہیں بٹھانے۔ جو لوگ ایک قانون توڑتے ہیں وہ تمام قوانین توڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کرائم کرنے کی۔ سر تسی جو کچھ بھی بیان کیتا ہے، جو کچھ بھی تسی دکھایا ہے عوام نو، اور عوام اس قابل دید ہے کہ اسی بہت زیادہ مشکوک ہاں، اسی مالی ہیں، چھوٹے ورکر ہاں، پر سانو سب تو اچھا لگا کہ تسی ہر چیز کی واضح ترشیح دیتی۔ تو اگر تو یہ والا قانون توڑے گا اس باغ کا، تو ڈپٹی کمشنر بننے کے بعد اس ملک کا قانون کیسے چلائے گا؟ 5 صبح سے یہاں پر قائد اعظم لائبریری میں بچے آتے ہیں اور CSS کی تیاری کرتے ہیں۔ سر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگ دیکھ کے بہت زیادہ اچھا اور بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستان کا سرمایہ ہمارے ساتھ بہت اچھا رویہ استعمال کر رہا ہے۔ دنیا کا ہر ملک اسٹوڈنٹس ویزے دے کر ہمارے پڑھے لکھے بچوں کو بلاتا ہے، مطلب وہ پڑھی لکھی لیبر اکٹھی کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس افرادی قوت نہیں ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم پاکستانی ایک رات میں ترقی کر سکتے ہیں۔ رب تانوں سارے نے سلامت رکھے، تسی میرے ویر ہو، تسی خوش رہو، ہسدے وسدے رہو۔ تانوں خوشی ہوئی مل کے، مینوں تاڑے تو زیادہ خوشی تانوں مل کے۔ یورپ والوں میں اور ہم میں پاکستانیوں میں کیا فرق ہے؟ السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیز و میں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، جب سے میں یورپ سے آیا ہوں، مجھ سے ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ افتخار بھائی یہ بتائیں کہ یورپ والوں میں اور ہم میں پاکستانیوں میں کیا فرق ہے؟ تو میں ان کو صرف ایک ہی جواب دیتا ہوں، لیکن وہ جواب ان کی تشفی نہیں کر پاتا، وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ ان میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم ان سے بہت آگے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ اخلاقیات میں ہم سے آگے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی اخلاقیات میں کیا ایتھکس کی بات کر رہا ہوں، وہ دین کے ہوں، وہ ملک کے ہوں یا سوسائٹی کے ہوں، وہ ہم سے آگے ہیں۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو پھر ہمیں اخلاقیات پر کاربند ہونا پڑے گا، ان اخلاقیات پر جو آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ اب دوستو، اخلاقیات ہیں کیا؟ اخلاقیات اپنی ڈیوٹی پوری کرنا، سچ بولنا، معاف کرنا، طریقے سے بات کرنا، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں مارنا، قبضہ نہیں کرنا۔ تو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں یار افتخار سے یہ بڑی عجیب سی اب بات کرتے ہیں، اخلاقیات پہ کھڑے ہو جائیں تو قوم ترقی کر جاتی ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم پاکستانی ایک رات میں ترقی کر سکتے ہیں، صرف کرنا یہ ہے کہ ہم سب اپنا کام جو ہمیں ملک و قوم کی طرف سے سونپا گیا ہے وہ ہم پورا کرنا شروع کر دیں۔ بس مطلب اگر میں سرکاری ملازم ہوں تو میں نے صبح 2 گھنٹے لیٹ نہیں جانا، اپنے ٹائم پہ جانا ہے اور اپنے ٹائم پہ چھٹی کرنی ہے۔ میں اگر کسٹم میں کام کرتا ہوں تو مجھے کوشش کرنی ہے کہ جو لیگل کام ہوگا وہی ہوگا، اور اگر میں پولیس میں ہوں تو میں بڑی محبت اور پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ جو سائل آتے ہیں ان کو ڈیل کرنا سیکھ جاؤں۔ ہم دراصل اخلاقیات سے باہر ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں پرابلم آ رہی ہے۔ ادروائز آپ دیکھیں کہ جو آبپاشی کی زمین ہمارے پاس ہے، کاشتکاری کی زمین، وہ دنیا میں کتنے لوگوں کے پاس ہے، کتنے ممالک کے پاس ہے۔ وہ تو بیچارے گرین فارمنگ کرتے ہیں، 9 مہینے وہاں برف پڑتی ہے، باقی 3-4 مہینوں میں وہ فصل اگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی جب جون میں گیا تو وہاں کٹائی ہو رہی تھی گندم کی، اور گندم کی کٹائی کے ساتھ جون میں ساتھ ہی سبز رنگ کی فصل کھڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو سبز رنگ کی فصل ہے یہ کس چیز کی؟ ہونے کا جی ابھی گندم ہے۔ میں فرانس کی بات کر رہا ہوں، میں جرمنی کی بات کر رہا ہوں، میں بیلجیم کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا یار یہ کیا؟ کہتے یار یہ لیٹ فصل ہوتی ہے، یہ تقریباً اگست میں، جولائی کے اینڈ پہ یا اگست میں تیار ہوگی، تو یہ گندم اس وقت کٹے گی۔ میں نے کہا وجہ؟ انہوں نے کہا جی جو موسم ہے وہ جب تک اس کو وہ ٹیمپریچر نہیں ملے گا یہ پکے گی نہیں۔
تو دوستوں ہماری فصل تو ماشاءاللہ مارچ کے اندر ایسی تیار ہو جاتی ہے اور ہمارے ہر طرف ایسا لگتا ہے کہ سونا ہوگا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دریا عطا کیے ہیں یا ہمارے پاس ڈیمز ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ سب سے بڑی بات، دنیا کا ہر ملک اسٹوڈنٹس ویزے دے کر ہمارے پڑھے لکھے بچوں کو بلاتا ہے، مطلب وہ پڑھی لکھی لیبر اکٹھی کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس افرادی قوت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ 60% سے زیادہ نوجوان ہیں اس قوم کے اندر۔ ہم بڑے نوازے ہوئے اللہ کے لوگ ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر ہم اخلاقیات پہ کھڑے ہو جائیں۔ دوستوں ابھی جب میں داخل ہوا، آج دراصل میں لیٹ آیا، بادل تھے، آنکھ بھی دیر سے کھلی، تو میں کوئی 8 بجے جب یہاں داخل ہوا تو یہاں پر بہت سارے لوگ ملے جو عموماً جب میں صبح آتا ہوں فجر کے وقت وہ یہاں پر نہیں ہوتے۔ تو ان دوستوں سے ملاقات ہوئی، تصویریں بنی، مالیوں سے بات ہوئی، میرے اس گلشن کے مالی جو ہیں انہوں نے کیا کہا میں وہ بھی ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ تو دوستوں میں جب پارکنگ سے داخل ہونے لگا تو مین گیٹ کو تار لگا کے، لوہے کی آئینی تار لگا کے بند کر رکھا تھا اور اس کے بیچ میں ایک جگہ بنی ہوئی تھی۔ تو ایک نوجوان وہاں سے جلدی سے گزر گیا، دوسرا گزرنے لگا تو میں نے اس کو روکا، میں کہا بیٹا رک جاؤ، وہ دونوں رک گئے۔ اچھا میں سمجھ گیا تھا یہ وہ بچے ہیں جو یہاں پر پورے پاکستان سے آتے ہیں اور قائد اعظم لائبریری میں CSS کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ اتنی مہنگی کتابیں وہ نہیں خرید سکتے اور جو گائیڈ لائن یہاں مل جاتی ہے ان کو، وہ ان کو اپنے علاقوں میں یا اپنے دور دراز دیہاتوں میں میسر نہیں ہوتی۔ تو پورے پاکستان سے 5 صوبوں سے یہاں پر قائد اعظم لائبریری میں بچے آتے ہیں اور CSS کی تیاری کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ جج کرنے میں ذرا دیر نہیں لگی کہ یہ بچے وہ ہیں جو CSS کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ بچہ واپس آیا، میں کہا واپس آ، وہ اسی موقع میں سے نکل کے واپس آیا۔ تو میں نے کہا یہ تو یہاں سے کیوں گزر کے جا رہا ہے؟ کہتا جی میں لیٹ ہو گیا اس لیے۔ میں کہا بیٹا 15 منٹ پہلے کروانا سی نا۔ کہتا ہے یہاں سے جانے میں کیا حرج ہے؟ میں کہا بیٹا اگر باغ والوں نے اس کو بند کر رکھا ہے اور یقیناً یہ غیر قانونی کام ہے کہ انہوں نے اس کو بند کرا ہے تو وہاں سے گزر رہا ہے، تو اگر تو یہ والا قانون توڑے گا اس باغ کا تو ڈپٹی کمشنر بننے کے بعد اس ملک کا قانون کیسے چلائے گا؟ دوستو آپ یقین کریں کہ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اور پھر قائد اعظم لائبریری، وہ دیکھیں پیچھے قائد اعظم لائبریری نظر آ رہی ہے، یہاں تک آنے تک وہ بچہ مجھ سے یہ پوچھتا رہا کہ اس کو اور کیا کیا کرنا چاہیے۔ میں کہا 3 بیٹھتے ہو موٹر سائیکل پہ؟ کہتا ہاں۔ میں کہا بس بانے بند کرو اور اشارہ نہیں توڑنا اور اوور سپیڈنگ نہیں کرنی، لوگوں کو راستہ دینا ہے۔ لوگوں کو راستہ دینے کا مطلب ہے زندگی کو راستہ دینا ہے۔ آپ یقین کریں دوستوں کہ وہ بچے اتنے خوش ہوئے اور ان کا یہ کہنا تھا جو بڑی حیران کن بات تھی میرے لیے، کہتے افتخار صاحب یہ ساری باتیں ہم جانتے ضرور ہیں لیکن جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ ان قوانین کی پاسداری کے حوالے سے ڈسکشن کی، ہم سے کبھی کسی نے کی نہیں۔ میں کاکا اتنے کوئی روکتا نہیں گا، ون وے کٹی جاؤ، اشارے توڑی جاؤ، اوور سپیڈنگ کری جاؤ۔ جو لوگ ایک قانون توڑتے ہیں وہ تمام قوانین توڑ سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کرائم کرنے کی، قانون شکنی کی۔ اور دوستو جو لوگ ایک بھی قانون نہیں توڑتے وہ ہمیشہ بڑے اچھے شہری، بڑے اچھے ماں باپ، بڑے اچھے دوست اور بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوتے ہیں کیونکہ وہ قانون کی پاسداری کرنا جانتے ہیں۔ دوستو میں بدقسمتی سے اپنی قوم کے بچوں کو ابھی تک یہ نہیں سکھا سکا کہ کاکا ایک موٹر سائیکل پہ 3 نہیں بٹھانے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے ہر مکتبہ فکر، ہر کالج یونیورسٹی، پڑھے لکھے ان پڑھ جھگیوں میں رہنے والے تمام بچوں کو روک کر یہ پوچھا کہ یار یہ تم 3 کیوں بیٹھے ہو؟ کہندا اور جی ₹1,00,000 دی موٹر سائیکل تو 3 بھی نہ بھئی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا 2 کی اجازت ہے 3 کی نہیں ہے۔ اتنے کہندا کون ویکھ رہا ہے؟ یا انہیں یہ کہا جی کہ کی کریے میں وقت پہنچنا سی۔ تو دوستو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیارا ملک ترقی کرے اور یہاں پر معاشی ترقی بھی ہو اور اقتصادی ترقی بھی، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کے قوانین کی پاسداری کرنی ہوگی، سوسائٹی کے قوانین کی پاسداری کرنی ہوگی۔ اور آپ دیکھیے گا کہ صرف اتنا چھوٹا سا عمل کرنے سے کتنا بڑا امپیکٹ آئے گا۔ ہماری پروڈکشنز بڑھ جائیں گی، ہمارے اخلاقیات بہتر ہو جائیں گے،
رشوت ستانی ختم ہو جائے گی، ظلم زیادتی ختم ہو جائے گی، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار اور اخلاق سے رہنا شروع کر دیں گے، تو پھر آسمان والے کی رحمتیں برسیں گی۔ آج مجھے یہاں کے مالی ملے جپی ڈال کے، اور یہ وہ میرے گمنام محبت کرنے والے مداح ہوتے ہیں جن کو میں جانتا نہیں لیکن وہ مجھے جانتے ہیں۔ ان سے کیا بات ہوئی آئیں پہلے وہ سنیے۔ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਵਾਮ ਇਸ ਕਾਬਲੇ ਦੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਲੀ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਧੀਆ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਲੰਦਨ ਮਕਬਰਾ ਜੋ ਉਮਰਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਬਈ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ। تو آپ سمجھتے ہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ سر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگ دیکھ کے بہت زیادہ اچھا اور بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستان کا سرمایہ ہمارے ساتھ بہت اچھا رویہ استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، ابھی آپ مجھ سے ملے ہیں جی۔ تو آپ کو کیسا لگا ہے؟ سر انسانیت کا سب سے بڑا جملہ جو انسان ہوتا ہے وہ انسانوں کی طرح ملے۔ انسانوں کی طرح اچھا ہاں، محسوس ہوا ہے۔ آپ کو بھی اچھا لگا؟ آپ کا فیوریٹ ڈرامہ مجھے پریزاد بہت اچھا لگا ہے، وہ میں نے 3-4 بار دیکھ چکا ہوں۔ اچھا اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عمر سر۔ کتنا کماتے ہیں عمر؟ سر 30,000 روپے سیلری ہے۔ 30,000 میں گزارا ہو جاتا ہے؟ شکر ہے مالک کی ذات کا، چلو بہت زیادہ تو نہیں پر اچھا ہو جاتا ہے، اچھا گزارا ہو اچھا جاتا ہے۔ گزارا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب میری جو ویڈیو ہے وہ آپ کو خوشی فراہم کرتی ہے کہ دکھ؟ سر بہت کچھ فراہم کرتی ہے، اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، اور بہت تجربہ حاصل ہوتا ہے اس سے۔ واہ جی واہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں سر، بس آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، تو بہت اچھا لگا، آپ بہت اچھے انسان ہیں، آئی لائک یو۔ دوستو ابھی میں نے واک شروع بھی نہیں کی، اور یہاں مجھے مالی ملے ہیں، میں اس سے لارس گارڈن میں ہوں، اور انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا۔ یہ بھائی مجھے بڑے پیار سے ملے، اور یہ سارے وہ ہیں جو ہمارے لیے یہاں پھول اگاتے ہیں، کٹائی کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں اس باغیچے کا۔ تو کیا ہم جب یہاں آتے ہیں تو ان مالیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ یہ ایک سوال بڑا اہم ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا، آپ سب کی بڑی محبت۔ اور کہتے ہیں جس گلشن کا مالی نہ ہو وہ گلشن اجڑ جاتا ہے، تو یہ جو آپ باغ و بہار دیکھتے ہیں یہاں پر لارس گارڈن میں، یہ سب ان کی وجہ سے ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ چہرے، یہ ہے وہ عام پاکستانی، یہ ہے پاکستان کے مالک۔ رب تانوں سارے نے سلامت رکھے، تسی میرے ویر ہو، تسی خوش رہو، ہسدے وسدے رہو۔ تانوں خوشی ہوئی مل کے، مینوں تاڑے تو زیادہ خوشی تانوں مل کے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ اس گلشن کے، لارس گارڈن کے مالی کتنے پیارے لوگ ہیں، کتنا محبت کرتے ہیں، اور کتنی شفقت اور پیار کا اظہار کر رہے تھے۔ دوستو یہ شخص کہہ رہا تھا کہ میری 30,000 انکم ہے، اور شکر ادا کر رہا تھا۔ کیا صوفی آدمی ہے، دیکھیں 30,000 کے اوپر کتنی خوشی سے اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں 30,000 میں خوش ہوں۔ آپ اور میں اس کی ذہن کو جو آسودگی میسر ہے اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے دوستو۔ تو آج بہت سارے لوگ ملے، میں نے ویڈیو ان کی نہیں بنائی، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج میں دیر سے آیا، لیکن دیر سے آنا میرے لیے باعث سے برکت ہوا، اور بہت سارے ایسے چاہنے والوں سے ملاقات ہوئی جو مجھ سے ملنا چاہتے تھے، میرے مداح تھے، اور انہوں نے جو جو کچھ کہا میرے لیے بڑا فخر کا باعث بھی ہے۔ تو دوستو آخر میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ اخلاقیات پہ کھڑے ہو جائیں تو یہ ملک ترقی کر جائے گا، لیکن اگر ہم اسی طرح قانون شکنی کرتے رہے اور اخلاق باختہ حرکات کا شکار رہے تو پھر یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور پھر یہ ہمارا مقدر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاقیات پہ کاربند ہونے کی، ایک دوسرے کی تکریم کرنے کی، ایک دوسرے کی عزت نفس کو بحال کرنے کی، اور محبت تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔